میں ہوں آپ کا میزبان سلمان حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سید الشہور۔ ہم نے آج کوشش کی تھی کہ جو پچھلے پروگرام میں لیلۃ القدر کا موضوع ہے اس پر گفتگو ختم کی جائے اور آج نئے موضوع پر گفتگو کی جائے، لیکن ہم خود مطمئن نہیں ہوئے تھے کہ جو پروگرام ہے وہ اس کا وقت کم تھا، دورانیہ کم تھا، اور جو لیلۃ القدر اور قرآن کی بات تھی وہ بہت زیادہ تھی۔ تو ہم نے چاہا بات تو ویسے ختم نہیں ہوگی چاہے اس پر ہزارہا پروگرام کیے جائیں، لیکن جتنا ایک ہوتی ہے نا مطمئن ہو جانا کہ چلو یار جتنا وقت ملا اس کے ساتھ انصاف کر دیا، وہ ہم کوشش کریں گے کہ اس پروگرام میں بھی اسی جو موضوع ہے اس کو لے کر آگے چلا جائے اور تقریباً اس منزل تک پہنچ جائیں کہ جہاں پر ہمیں وقت کے لحاظ سے اطمینان حاصل ہو جائے کہ قرآن مجید پر اور لیلۃ القدر پر جو ہے وہ بات کھل کر کی جا سکی ہے۔ میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح جو ہیں وہ شریک گفتگو ہیں ریسرچ اسکالر عمران عباس مظاہری صاحب۔ السلام علیکم مظاہری صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ وعلیکم السلام جی، الحمدللہ۔ صرف 2 روزوں کی یا 1 روزے کی بات ہے میرے حال میں اب جی تو یہ چلا جائے گا۔ اور اچھا، میں پازیٹیو پہلو ڈھونڈ رہا تھا، یہ بات شروع کرنے سے پہلے میں چاہ رہا تھا یہ بات ہو جائے کہ پازیٹیو پہلو ڈھونڈا جائے کہ اس جو ہے وہ اس وائرس کے دنوں میں اور یہ وبا کے دنوں میں بھی میں سمجھتا ہوں ان دنوں میں روزہ رکھنا جو ہے نا، اور عام دنوں میں جو ہم پچھلے روزے رکھتے رہے، ایک تو بہت زیادہ گہرا فرق ہے اور اس کی عبادت بھی زیادہ ہے، کیونکہ اس ٹائم آپ کو وقت ملا ہوا ہے کہ آپ رب کے اور قریب ہو سکے۔ ایک تو آپ مرض سے پریشان ہیں، اوپر سے گھر بیٹھے ہیں، کام بھی نہیں ہے، تو جب آپ کو رب کے پاس جو ہے وہ بات کرنے کا، اس کی عبادت کرنے کا زیادہ سے زیادہ موقع مل رہا ہے تو اس سے کیوں نہ فائدہ اٹھایا جائے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بالکل آپ نے صحیح کہا۔ دعا کے اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ اس پینڈیمک سچویشن میں دعا جو ہے وہ ضرورت بھی ہے اور اس کی فرصت بھی ملی ہوئی ہے۔ واہ واہ واہ۔ تو وی آر لکی انف کہ ضرورت اس حوالے سے ہے کہ ہر بندہ پریشان ہے، اور جب پریشان ہوتا ہے انسان تو پھر دعا کے علاوہ اس کے پاس کوئی حل نہیں ہے، اور پھر دعا کی ضرورت بھی ہو اور ساتھ دعا کے لیے فرصت بھی ہو، تو یہ 2 چیزیں اکٹھی نہیں ہوتی، اس صورتحال میں یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہیں۔ تو ہم زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگیں، اور ہمارے پاس وقت بھی ہے اور ہمیں دعاؤں کی اشد ضرورت بھی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک اللہ پاک رحم کرے، ہم تو دعا مانگنے والے۔ اچھا، تو موضوع لیلۃ القدر ہی ہے اور اس کے اوپر ہی بات ہوگی۔ پچھلے پروگرام میں ہم کہہ رہے تھے نا، میں نے تو آپ کو پروگرام کے بعد بھی کہا تھا کہ اس میں کچھ چیز رہ گئی ہے، جی، تو ہم نے کہا اس چیز جو رہ گئی ہے نا اس کو ذرا لے آئیں اس پروگرام میں۔ ہاں، وہ انشاءاللہ یہ پروگرام بھی مکمل ہوگا تو پھر بھی یہی آپ کا یہ کچھ رہ گئی ہے تو یہ ہمیشہ ہی رہ جائے گی۔ اللہ بھی اس لیے جو رہنے کا بھی مزہ لیتا ہے نا، بالکل، پھر ایک اور طاقت بڑھتی ہے کہ انشاءاللہ پھر کبھی سننے کو موقع ملے گا۔ اچھا، یہ سوال میرا آج جس سے ہم گفتگو سٹارٹ کر سکتے ہیں لکھ لیا تھا۔ سوال یہ ہے کہ اگر قرآن ایک رات میں نازل ہوا، اگر جیسے کہ لیلۃ القدر میں نازل ہوا، تو جو بعد میں مکی اور مدنی صورتیں جیسے کہ ہم قرآن میں پڑھتے بھی ہیں، اگر ایک رات میں نازل ہوا تو اس کا کیا مطلب ہے مکی اور مدنی کا؟ دیکھیے، اس میں 2 لفظ ہیں، ایک لفظ ہے نزول اور ایک لفظ ہے تنزیل۔ دونوں لفظ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں۔ تنزیل جو لفظ ہے وہ تدریج کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی ایک شاید تدریجن جب نازل ہوتی ہے کہ کچھ حساب اترا، کچھ حصہ بعد میں اترا، کچھ حصہ پھر اس کے بعد میں اترا، تو اسے کہا جاتا ہے تنزیل۔ اور جو نزول ہے وہ کسی شے کا یکبارگی اترنا ہے۔ تو قرآن کے حوالے سے جب اس کے نازل ہونے کا تذکرہ پڑھیں گے قرآن میں تو وہاں نزول بھی ہے اور تنزیل بھی ہے، یعنی قرآن یکبارگی بھی اترا ہے اور قرآن تدریجن بھی اترا ہے۔ تو یکبارگی جو ہے اس میں پھر 2 کانسیپٹس ہیں۔ ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ جو یکبارگی اترا تھا قرآن، وہ جو ہمارا عالم ناسوت ہے، اس سے اوپر جو عالم ہے وہاں پہ ایک بیت ہے جسے بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ واہ واہ واہ۔ تو بیت المعمور پہ یہ قرآن یکبارگی اترا تھا، اور پھر دنیا میں عالم ناسوت میں یہ تدریجن اترتا رہا ہے، جہاں جہاں جس آیت کی ضرورت رہی ہے وہ آیت اترتی رہی ہے۔ ایک کانسیپٹ تو یہ ہے۔ دوسرا کانسیپٹ یہ ہے کہ رسول اللہ یہ ہمارے لیے ایسا ہے کہ کوئی آیت کہیں نازل ہوئی ہے، کوئی آیت پہاڑ پہ نازل ہوئی ہے، کوئی میدان میں نازل ہوئی ہے، کوئی کسی غزوے میں نازل ہوئی ہے، کوئی جو ہے مسجد میں نازل ہوئی ہے، لیکن جہاں تک ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم کا معاملہ ہے، ان کے لیے قرآن کا نزول جو ہے وہ اس طرح نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے قرآن جو ہے وہ یکبارگی قلب مصطفیٰ پہ جو ہے وہ اتارا گیا ہے، اور اس کے لیے قرآن مجید میں باقاعدہ آیت موجود ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ، کہ میرے حبیب ابھی میں نے اسے بھیجنے کا فیصلہ نہیں کیا ہوتا، وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ، تو قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا، ابھی میں نے اسے بھیجنے کا فیصلہ نہیں کیا ہوتا اور تو پڑھ کے سنا دیتا ہے، تو اس میں جلدی نہ کر۔ اس کا مطلب ہے یہ آیت بتا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نزول قرآن جو ہے وہ ویسے نہیں ہے جیسے ہمارے لیے ہے، ان کے لیے وہ سب نازل ہو چکا ہے، سب ان کے علم میں ہے، لیکن مختلف مواقع پر جو ہے اس موقع کے اعتبار سے جبریل جو ہے وہ آیتیں لے کے اترتا رہا ہے، جو آیتیں رسول اللہ کی پہلے ہی نالج میں ہیں، بس یہ والی یہ آیت جو ہے یہاں پر سنا دیجیے اور یہ سنا دیجیے اور یہ سنا دیجیے، تو اس طرح ہے۔ تو نزول اور تنزیل کا جو معاملہ ہے، یہی وجہ ہے کہ وہی قرآن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پہ اتارا گیا ہے، وہی قرآن جو ہے جب آیتوں کی صورت میں مختلف موقعوں پہ مختلف جگہوں پہ نازل ہوا ہے، تو جو مکے میں نازل ہوئی پھر وہ مکی صورتیں کہلائیں، مکی آیتیں کہلائیں، جو مدینہ میں نازل ہوئیں وہ مدنی آیتیں کہلائیں، یہ اس کا فرق ہے جی۔ تو پھر یہ ایک ہی رات میں نازل ہوا جی، لیلۃ القدر میں، وہ بعد میں پھر اس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں اس کو بتایا، اگر مکے میں بتایا تو مکی آیتیں بن گئیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ رسول خدا نے صرف محض انہوں نے بتایا، بلکہ انہوں نے تو کوٹ کیا، لیکن مختلف مواقع پر جب وہ سچویشن خاص ہوتی تھی تو رسول خدا بتاتے تھے کہ جبریل اب یہ آیت لے کے آیا ہے، اب جبریل یہ آیت لے کے آیا ہے، تو وہ اس وقت وہ آیت سنا دیا کرتے تھے۔ تو اس لیے قرآن کی یہ دو جہتیں ہیں، یعنی ایک وہ جہت ہے جس میں کہ پورا قرآن یکبارگی نازل ہوا ہے، اور ایک وہ جہت ہے جس میں تدریجاً نازل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے مکی اور مدنی کی ڈویژن آئی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، سورۃ القدر میں ہی ہے کہ یہ جو رات ہے، یہ جو لیلۃ القدر کی رات ہے، وہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، کیوں؟ پہلی اہم بات یہ ہے کہ خدا نے رات کا ذکر کیا ہے، اور جب اس کا کمپیریزن پیش کیا ہے تو اس میں راتوں کا ذکر نہیں کیا کہ یہ 1000 راتوں سے افضل ہے، بلکہ فرمایا کہ خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو مہینوں میں راتیں بھی ہیں اور دن بھی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ رات ہے اور ایسی بابرکت رات ہے اور ایسی قیمتی رات ہے کہ رات ہوتے ہوئے یہ دنوں سے افضل ہے۔ تو پہلی بات تو یہ بڑی خوبصورت ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ رات جو ہے اس کے اندر کوئی ایسے خواص پائے جاتے ہیں، ایسی خوبیاں پائی جاتی ہیں کہ جو دنوں میں بھی موجود نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ الف شہر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تو ذہن میں یہ آتا ہے کہ 1000 مہینوں کی جو تعداد ہے پروردگار نے جو ذکر کیا ہے کہ 1000 مہینے، تو یہ کون سے 1000 مہینے ہیں؟ تو اس کے حوالے سے میں عرض کروں گا کہ عربی میں 1000 کا جو لفظ بولا جاتا ہے وہ ہمارے 1000 کی طرح نہیں ہے، ہمارے 1000 کی طرح نہیں ہے، بلکہ عربی میں 1000 جو ہے وہ کثرت کے معنی میں بولا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ میں نے 70 مرتبہ تمہیں یہ بات کی ہے، میں نے 100 مرتبہ تمہیں یہ کہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ 100 مرتبہ ہی کہا، لاکھوں مرتبہ سمجھایا۔ تو عرب میں جو الف کا لفظ ہے یہ بولا جاتا ہے کثرت کے لیے، یعنی اس کا مطلب مبالغہ، مبالغہ خیر ڈیفرنٹ وہ ہے چیز۔ یہ جو ہے یہ تعدد کے اعتبار سے، تعداد کے اعتبار سے جب کثرت ظاہر کرنی ہو کہ بہت زیادہ، تو پھر اس کے لیے الف کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور آپ یہ سمجھیے کہ جب 1000 کا لفظ میں استعمال کروں گا اس کے معنی کیا ہوں گے، اور جب اعداد کا خالق کہے گا 1000 مہینوں سے بہتر ہے تو اس کا معیار کیا ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ قیامت تک سوچتے چلے جائیں، جتنے بھی مہینے آپ کے ذہن میں آ سکتے ہیں ان سب کو اکٹھا کریں تو ان سے یہ رات افضل، یعنی کہ تمام مہینوں کی افضل رات ہے، افضل رات، جتنے بھی مہینے گزر چکے، جی جتنے آنے والے ہیں، یعنی وہ اتنی جو کثرت ہے اسے پروردگار نے بند کر دیا ایک لفظ میں، خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو یہ جو کثرت ہے اس میں دنوں کا موجود ہونا یہ بڑی پرلطف بات ہے کہ رات ہوتے ہوئے یہ دنوں سے بھی افضل ہے۔ یہ کتنی قیمتی رات ہے کہ رات ہے مگر یہ
दिनों पे भी फोकियत रखती है, दिनों से भी तो अफजल। नूर वाली रात है ना बेसिकली, जी बिल्कुल। दिन का ताल्लुक भी उजाले से नूर से है, जी बिल्कुल। और ये भी नूर वाली रात होगी, हाँ, ये इसलिए जो अफजल हो गई। मैं बिल्कुल बहुत अच्छी आपने बात की, मैं इसी तरफ मूव करने वाला था कि रात होते हुए दिन से अफजल कैसे हो सकती है। यूं समझ लीजिए कि दिन का ताल्लुक उजाले से है, रात का ताल्लुक अंधेरे से है। लेकिन दिन में फर्ज करें कि आप कहीं जाना चाहते हैं और किसी ने आपको गाइड किया है कि आप यहाँ से सीधे चले जाएं, फिर वहां से राइट टर्न कर लें, फिर वहां से इतने किलोमीटर के बाद लेफ्ट टर्न कर लें, या वो आपको साथ लेके फर्ज करें चल रहा है, और रात के किसी पहर में किसी ने आपको ऐसा गैजेट फराहम कर दिया कि आप जहां भी जाना चाहें बस इसे ऑन कीजिए तो ये आपको लेके चला जाएगा, तो वो दिन जो है, वो दिन का उजाला उस रात के अंधेरे का मुकाबला नहीं कर सकता। रात के अंधेरे में जो आपको गाइडेंस मिल गई है वो एक ऐसी मिल गई जो फॉरएवर है, वो कभी खत्म होने वाली नहीं है। तो इस रात में परवरदिगार ने वो किताब उतारी है जो कयामत तक के लिए आपके लिए मशअले हिदायत है, उसका मुकाबला दिन की रोशनी नहीं कर सकती। और इसकी एक मिसाल भी दी गई है कि दिन से ये रात इस हवाले से भी अफजल है कि दिन की रोशनी सिर्फ जिस्म को पुरनूर करती है, ये वो है जो दिलों को मुनव्वर कर देती है। कुरान की रोशनी दिलों को मुनव्वर कर देती है। यहाँ में लेनी होगी एक छोटी सी ब्रेक, और जहां से छोड़ा है हमने यहाँ पे, वहीं से आकर हम दोबारा शुरू करेंगे। हम यूं गए यूं आए। वेलकम बैक नाजरीन, मैं हूं सलमान हसन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सईद शहूर। और अगर बेजाना होगा, ये आज का जो मौजू है लैलतुल क़द्र पार्ट 2 है, उसका यानी कि दूसरा चैप्टर है जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। इमरान साहब, बहुत अच्छी आपने तशरीह की कि 1000 महीनों से क्यों अफजल है। एक और सवाल है, और खुदा तो हसीन जुमले कहता है, हसीन आयतें लिखता है और हसीन सवालात करता है, जिसके जवाबात भी खुद दे रहा है। वमा अदराक लैलतुल क़द्र, तुम्हें क्या इदराक, लैलतुल क़द्र क्या है? क्या है? एक हमें कह रहे हैं कि लैलतुल क़द्र है, एक जगह हमें कह रहे हैं कि तुम्हें क्या इदराक है। पूछ भी हमसे ही रहा है, तो यहाँ पर जो वमा अदराक, इसका मिस्दाक क्या है, क्या मकसद है यहाँ पर लिखने का, क्या इस पर जरा रोशनी डालिए। देखिए, वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र, तुम्हें क्या इदराक है लैलतुल क़द्र क्या है। एक है लैलतुल क़द्र का तायुन और एक है लैलतुल क़द्र की हकीकत। मसलन अगर आप जुमे की बात करें तो आप मुझे अगर ये पूछें कि जुमा किस दिन है, तो मैं आपको कहूंगा कि 3 दिन के बाद जुमा है। इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने आपको ये बता दिया है कि जुमा क्या है। तो जो तायुन लैलतुल क़द्र है, ताक रातों में उसका तायुन होना, दैट इज समथिंग एल्स। और जो हकीकत लैलतुल क़द्र है, उसके बारे में कुरान के ये वाज़ेह चैलेंज है, वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र, तुम्हें क्या इदराक है कि लैलतुल क़द्र क्या है। और ये जो चैलेंज है, ये एक जमाने के लिए नहीं है। जाहिर है ये आयत तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में नाजिल हुई थी, उन लोगों के लिए चैलेंज नहीं था, बल्कि क़यामत तक जितनी भी कोई तरक्की कर जाए उस शख्स के लिए चैलेंज है कि वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र, तुम्हें क्या इदराक है कि लैलतुल क़द्र क्या है। इसके हवाले से मैं एक फरमान भी पेश करना चाहूंगा। आमतौर पर सवाल होता है कि ताक रातों में इसे ढूंढा जाए, तो कैसे ढूंढा जाए। तो पिछले प्रोग्राम में मैंने एक आयत पढ़ी थी लैलतुल क़द्र के हवाले से, सूरह दुखान की। वो आयत ही सूरह दुखान की, फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, कि इस रात में हर हिकमत वाला अम्र जो है वो तकसीम होता है। वाह। तो हदीस के अल्फाज ये हैं कि अगर ताक रातों में तुम ये चाहते हो कि तुम्हें ये पता चल जाए कि कौन सी रात जो है वो लैलतुल क़द्र है, तो तुम तमाम ताक रातों में सूरह दुखान की तिलावत करते रहो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और अगर तुम सूरह दुखान की तिलावत करते रहोगे तो खुद वो रात तुम्हें बता देगी कि मैं लैलतुल क़द्र हूँ। ये बड़ी बहुत बड़ा एक सीक्रेट है जिसे मैं खोल रहा हूँ कि लैलतुल क़द्र के बारे में जितने भी आपके पास रिवायत मौजूद हैं कि कौन सी ताक रातें हैं, तो उन ताक रातों में आप सूरह दुखान की तिलावत करें। ये सुन लीजिए, आप सूरह दुखान की तिलावत करनी चाहिए लैलतुल क़द्र में, याद रखिए। और उसमें ये होगा कि बहुत सारे आमिल जो हैं उन्होंने इसकी सूरह दुखान की तिलावत की है, और जो उन्होंने बताया कि हमें कैसे पता चला कि आज लैलतुल क़द्र है। लैलतुल क़द्र की खासियत ये है कि इस रात में
ایک بالکل مختلف قسم کی خوشبو پھیلتی ہے جس کا ادراک صرف وہ کر سکتا ہے جو سورہ دخان کی تلاوت کرتا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس میں اس رات میں خاص قسم کی نورانیت ہے جس کو صرف وہ دیکھ سکتا ہے جو سورہ دخان کی تلاوت کرتا ہے. اور جب سورہ دخان کی پیدر پہ آپ تلاوت کرتے چلے جاتے تو رات آپ کو خود بتا دیتی ہے کہ وہ دوسری راتوں سے مختلف ہے, تو آپ آسانی سے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ لیکن لیلۃ تم اسے رات سمجھ رہے ہو, ہے رات نہیں ہے. جی یہ رات نہیں ہے. ظاہراً جو ہے ہمارے لیے رات کا مطلب ہے روشنی کا چھپ جانا, لیکن اس رات میں خدا نے کیسے نور کا اہتمام کیا ہے کہ کو قیامت تک منور کرنا ہے, اور ہدایت کا ایک ایسا سلسلہ ہے, اور قرآن کا اس میں نازل ہونا, اور پھر اس میں ملائکہ کا اور روح کا اترنا, اور جو تمام امور پروردگار ہیں ان کے ساتھ نازل ہونا, کہ مطلع الفجر تک, طلوع فجر تک یہ رات آپ کے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ پروردگار کی طرف سے جو آ رہا ہے آپ کی سلامتی ہی کا باعث ہے. اب شر پیدا کریں گے تو آپ پیدا کریں گے, پروردگار نے صرف سلامتی ہی سلامتی بھیجی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہنا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر, تمہیں کیا ادراک ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے. ہوتا یہ ہے کہ جس چیز کو ہم جانتے نہیں ہیں اس کے بارے میں سوال کرنے کے شائق ہوتے ہیں. جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا تھا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ روح کیا ہے, تو جب بار بار یہ سوال کیا گیا تو جبریل آیت لے کے نازل ہوا کہ یسألونک عن الروح, یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں, قل الروح من امر ربی, انہیں بس اتنا بتا دیجئے کہ روح میرے رب کے امر میں سے ہے. یعنی ان کی اتنی صلاحیت نہیں ہے, اتنی عقل, اتنا شعور نہیں ہے کہ اگر میں سمجھانا بھی چاہوں تو ان کا اتنا شعور ہی نہیں ہے کہ یہ سمجھ پائیں کہ روح کیا ہے. تو ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ امر پروردگار ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک کسان, ایک گاؤں کا رہنے والا شخص جو ہے جس نے کمپیوٹر کا لفظ سنا ہے تو وہ آپ سے پوچھ لے کہ جی کمپیوٹر کیا ہوتا ہے, تو آپ اسے کیا سمجھا سکتے ہیں کمپیوٹر کیا ہوتا ہے؟ بالکل تو دکھا سکتے ہیں یا اسے کام کرتا ہوا اسے پاس بٹھا کے کہ یہ کام کرتا ہے, لیکن وہ بھی آپ کو دکھانے کے لیے بہت ٹائم چاہیے کہ وہ سمجھے کہ کیا ہو رہا ہے. تو پروردگار نے ایک جملے میں جواب دیا کہ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. ان کی اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ اس کا ادراک کر سکیں کہ, اور قرآن مجید میں مختلف مقامات پہ, میری نالج کے مطابق 12 مقامات پہ پروردگار عالم نے وما ادراک کہا ہے مختلف چیزوں کے بارے میں. تمہیں کیا ادراک ہے کہ فیصلے کا دن کیا ہے, تمہیں کیا ادراک ہے کہ وما ادراک ما القاریہ, وہ چیخ جو ہے جس کا تذکرہ ہے کہ قیامت سے پہلے, تمہیں کیا ادراک ہے وہ چیخ کیا ہے, تمہیں کیا ادراک ہے. جب یہ کہا جاتا ہے کہ تمہیں کیا ادراک ہے کہ وہ کیا ہے, تو اس کی عظمت, اس کی فضیلت اور اس شے کی اہمیت کو اجاگر کرنا مقصود ہوتا ہے. جب کسی کو یہ کہا جائے کہ تمہیں کیا ادراک ہے, اور اس کو بھی دکھانا ہوتا ہے کہ تو کتنا پست ہے, کہ تو کتنا پست ہے, تمہاری شعوری سطح کتنی پست ہے کہ تم اس قابل بھی نہیں ہو کہ تمہیں سمجھایا ہی جا کہ یہ کیا ہے. تو تم خود اس کی حقیقت کو کیا سمجھو گے جب تمہیں اس کے بارے میں بتانا ہی ممکن نہیں ہے, تم اسے سمجھ ہی نہیں سکتے. تمہاری عقل اتنی نہیں کہ تم اسے سمجھ ہی پاؤ کہ یہ ایکچولی ہے کیا. تو جو اس کے خواص ہیں, جو اس کے کمالات ہیں, ان تک تمہاری رسائی کیسے ممکن ہے. تو پروردگار نے اسٹریٹ اوے وما ادراک ما لیلۃ القدر, تمہیں کیا ادراک ہے کہ لیلۃ القدر, ہاں تمہیں اتنا بتا دیتا ہوں کہ یہ ایسی رات ہے کہ جو رات ہو کے دنوں سے افضل ہے. تو ساری زندگی یہی سوچتے رہو تو یہ کافی ہے کہ ایک رات جو اندھیرا جو ہے وہ روشنی سے افضل کیسے ہو سکتا ہے. اس اندھیرے میں خدا نے کون سی نورانیت چھپائی ہے کہ یہ دن کے اجالے سے اور سورج کی توانائیوں سے جو ہے وہ افضل ہے. اچھا, ایک اور چیز ہے میرے ذہن میں, یہ بھی آپ بات کر رہے تھے تو ایک دم سے ذہن میں اٹھی, میرا خیال نہیں کہ یہ پراپر جگہ ہے یا موضوع سے شاید ہٹ کے بھی ہو, لیکن چونکہ اس میں سے بات نکلی ہے تو ادھر سے ہی میں آپ کو جو ہے وہ سوال کرنا چاہوں گا تاکہ میرے ذہن میں بھی اور ناظرین کے ذہن میں بھی اگر اٹھا ہے سوال تو وہ بھی دیکھ لیں. اچھا, جب اللہ عادل ہے, انصاف کرتا ہے, عدل اس کی جو ہے وہ اصل صفت بے شک کہ وہ عادل ہے, اور اس کے عدل کو جاننا بھی ہمارے بساط میں نہیں ہے نمبر ایک. لیکن کیا اس کے عدل کے منافی بات نہیں ہے کہ وہ ایک چیز ہمیں دے رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے تمہیں کیا بتاؤ, وما ادراک تمہیں کیا بتاؤ, ہمیں دے بھی رہے, تو کیا عدل کے منافی نہیں ہے؟ دیکھیے بالکل ایسے ہے کہ بچے کے لیے ماں کیا ہے, تو بچہ جتنا بھی ماں کو سمجھ لے
واہ واہ مزاج. اسے کہا جا سکتا ہے کہ تمہیں کیا ادراک ہے کہ ماں کیا ہے. تم نے اس کی شفقت دیکھی ہے, تم نے اس کی محبت دیکھی ہے, تم نے اس کی کیئر دیکھی ہے, یہ سب کچھ تم جانتے ہو, لیکن ایون دین تمہیں کیا ادراک ہے کہ ماں کیا ہے. یہ بالکل ایسی ہی بات ہے کہ اس رات کے بارے میں کہ اس کے جو فیوز و برکات ہیں وہ بیان کرنے کے باوجود پس پردہ اتنے حقائق ہیں کہ ان کے بارے میں ان کے فوائد اس رات کے اور اس رات کے جو خواص ہیں اور اس رات سے جو ہم استفادہ کرتے ہیں وہ کرنے کے باوجود بھی وہ حقائق اتنے لامتناہی ہیں کہ پروردگار نے یہ اعلان کیا وما ادراک ما لیلۃ القدر. تم اس کا فائدہ لے رہے ہو مگر تمہیں کیا ادراک ہے کہ تمہیں نہیں معلوم یہ لیلۃ القدر کیا ہے. کیونکہ یہ وہ رات ہے کہ جس میں صرف آپ ہی کی ذات سے ریلیٹڈ کام نہیں ہو رہے بلکہ نظام کائنات سے ریلیٹڈ جو پوری کائنات کا سسٹم چل رہا ہے پروردگار عالم کا جو نظام تکوین ہے اس سے ریلیٹڈ جتنے امور ہیں حتیٰ کہ جو ملائکہ سے ریلیٹڈ امور ہیں وہ بھی اسی رات میں نازل ہو رہے ہیں. کیونکہ قرآن کے واضح لفظ یہ ہیں من کل امر, یعنی جب اللہ کل کہے گا تو پیچھے کچھ بچے گا نہیں, وہ کہہ رہا ہے تو کل ہے, وہ کل ہے. تو کل میں کل کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی امور ہیں وہ سارے کے سارے اس رات میں اترتے ہیں. تو اس کا مطلب پوری کائنات جو ہے وہ ہمتن گوش ہے کہ اس رات میں کیا فیصلے ہوتے ہیں, کیا امور اترتے ہیں, کیا ہوتا ہے. تو اس حوالے سے یہ رات اتنی اہم ہے کہ آپ اپنی ذات کی بات کریں تو آپ کچھ تھوڑا بہت سمجھ لیں گے, لیکن پوری کائنات کے متعلق جو ہے اس رات کا کیا لنک ہے, کیا سلسلہ ہے, تو وہ وہاں وما ادراکا ہی جچتا ہے کہ تمہیں کیا ادراک ہے کہ لیلۃ القدر. اس کے آپ احاطہ ہی نہیں کر سکتے علم اتنے, بالکل احاطہ نہیں کر سکتے. اچھا, قرآن مجید اس میں نازل ہوا ہے کہ اس میں آیت آئی ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے, بس قرآن کے متعلق کی بات ہو رہی, لیکن میں دوسرے مقامات بھی دیکھے ہیں جہاں پر اللہ قرآن کے نازل ہونے کی بات کر رہے ہیں. اچھا, اگر یہاں پر وہ قرآن نازل ہو رہا ہے لیلۃ القدر میں اور وہ جو تنزیل کی آیتیں ہیں جہاں پر آپ جانتے ہیں اسے بہتر جانتے ہیں, تو یہ کیا فرق ہے ان دونوں میں؟ اس میں کچھ فرق نہیں ہے. میں نے وہ عرض کیا کہ اس رات میں یکبارگی قرآن نازل ہوا ہے اور باقی حیات طیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 63 برس میں 40 سال گزرنے کے بعد جو اگلے 23 سال ہیں ان میں پے در پے تدریجاً آیات جو ہیں وہ نازل ہوتی رہی ہیں. یعنی آیات وہی ہیں جو یکبارگی نازل ہو چکی ہیں, پھر آگے مختلف حالات کے مطابق تاکہ ان آیات کو سمجھا جا سکے. یعنی خاص سچویشن میں آیت کے اترنے کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت کا جو شان نزول ہے کہ وہ آیت کس کی بات کر رہی ہے, آیت کس کے متعلق گفتگو کر رہی ہے, آیت سمجھانا کیا چاہتی ہے. اگر سچویشن نہیں ہوگی تو محض آیت آپ کو نہیں بتا پائے گی یا آپ آیت سے کیا سمجھ پائیں گے کہ آیت کس کے بارے میں بات کر رہی ہے. ٹھیک ہے, تو جب آیت خاص موقع پہ نازل ہوگی تو جو شان نزول ہوگا وہ آیت کے مفہوم کو سمجھنے میں آپ کے لیے مددگار ہوگا. اس لیے ضروری تھا کہ وہ آیتیں مختلف مواقع پہ نازل کی جائیں تاکہ اس آیت کا جو مفہوم ہے وہ آپ کو سمجھ میں آئے. یعنی میدان جنگ میں اگر بات ہو رہی ہے تو پھر اس کا مفہوم کیا ہے, اگر وہی آیت گھر میں نازل ہو رہی تو پھر اس کا مفہوم کیا ہے, اگر دشمنوں کے درمیان آیت نازل ہو رہی ہے تو کس کے بارے میں بات کر رہی ہے, اس بندے کا کیریکٹر کیا ہے. تو وہ آیت جو ہے وہ اپنی جو ہے سمجھ لیں کہ تفہیم کے لیے وہ اس سچویشن میں جب خاص سچویشن میں اتاری جاتی تھی تو اب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو آپ کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے کہ وہ آیت کیا کہہ رہی ہے. ادروائز وہ جو قرآن یکبارگی نازل ہوا تھا اور آیتیں ویسے پڑھی جاتی, مثلا آیت پڑھی جاتی تبت یدا ابی لہب وتب, ابو لہب ٹوٹ جائیں تمہارے دونوں ہاتھ وقت تب اور ٹوٹ گئے. تو جب ابو لہب ہی نہ ہوتا, جب اس کی بیوی ہی نہ ہوتی, جب وہ سچویشن ہی نہ ہوتی اور وہ جو اس نے جسارت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں, اگر وہ ہی نہ ہوتی تو پھر آپ آیت کو کیا سمجھتے کہ آیت کیا بات کر رہی ہے. بیسکلی قرآن جو ہے مکمل اور بات بھی وہی کرے گا جو مکمل ہے, مکمل ذات نے بھیجا ہے. ابھی ملینی ہوگی یہاں پر چھوٹی سی بریک, ہم یوں گئے یوں آئے, کہیں جائیے گا مت. کم بیک ناظرین, میں ہوں سلمان حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سید الشہور. بڑی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے اور لطف لے رہے ہیں. آخری سیگمنٹ ہے لہٰذا میں زیادہ وقت دوں گا مزاری صاحب کو تاکہ وہ آپ سے زیادہ زیادہ ہم کلام ہو سکیں اور زیادہ زیادہ گفتگو کر سکیں. مزاری صاحب سوال ہے تھوڑا سا ہٹ کے, پیچیدہ بھی ہو سکتا ہے, مجھے لگتا تو نہیں کہ آپ کے لیے پیچیدہ ہوگا, میرے لیے تو پیچیدہ ہے. قرآن کتاب ہدایت ہے, ٹھیک ہے, ہدایت ہے, ہدایت ہے, تو اس کو بھی کھادی کی ضرورت ہے یا قرآن اکیلا کفایت کر سکتا ہے؟
دیکھیے یہ تو بڑی واضح سی بات ہے کہ سب سے پہلے تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر قرآن ہی سے اگر آپ پوچھیں تو قرآن نے واضح لفظوں میں یہ کہا ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، واہ، کہ میں نے رسول مبعوث کیا ہے جو قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، یزکیہم تزکیہ نفس کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تو اور وہ قرآن کا علم اور اس کے پیچھے چھپی ہوئی فلسفی وہ تمہیں بتاتا ہے۔ تو قرآن نے خود بتا دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کریں، لوگوں کے نفوس کو پاک کریں، اور قرآن میں جو علم ہے بھرا ہوا اس علم کو بھی بیان فرمائے، اور اس علم کے پیچھے چھپی ہوئی فلسفی اور حکمت جو ہے وہ بھی بیان فرمائے۔ تو اگر قرآن اکیلا ہی کفایت کر سکتا ہوتا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد اولا جو ہے وہ کیا تھا؟ تو رسول خدا ویسے بھی ایک کتاب جو ہے وہ یقیناً ہدایت کرتی ہے، کوئی بھی کتاب ہو۔ تو اگر فار ایگزامپل آپ کیمسٹری کی ایک کتاب لے لیں اور اسٹوڈنٹ کو دے دیں تو وہ یقیناً ہدایت تو نکالے گی، لیکن اسے پڑھنے کے بعد کوشچن یہ ہے، پڑھنے کے بعد جو پڑھنے والے کے ذہن میں سوال ابھرے گا اس کا جواب کس سے حاصل کیا؟ واہ واہ واہ، اگر ایک کتاب پڑھنے کے بعد میرے ذہن میں سوال آتا ہے تو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ میں اس کتاب کے سامنے وہ سوال بار بار دہراؤں اور یہ توقع کروں کہ کتاب بولے اور مجھے بتائے۔ تو چاہیے کوئی ایسا معلم چاہیے سبحان اللہ سبحان کہ جو ان کنفیوژنز کو، ان مسائل کو، ان پیچیدگیوں کو جو میرے ذہن میں پیدا ہو رہی ہیں پڑھنے کے بعد ان کا حل پیش کرے، اور بلکہ کئی جگہ پر وہ تھیوری بھی کر کے دکھائے، تھیوری کے ساتھ پریکٹیکل بھی کر کے دکھائے۔ پریکٹیکل بھی وہ ایک دوسرا زاویہ ہے کہ کتاب جو ایک تھیوری ہے اس کا ایک پریکٹیکل بھی چاہیے، یعنی کتاب جس چیز کا آپ کو حکم دے رہی ہے ایک ایسا ساتھ ہو جو اپنے کیریکٹر کے ذریعے اس حکم پہ اس آسان انداز سے عمل کر کے دکھائے جس سے مجھے ترویج بھی ملے، اس کی طرف اٹریکشن بھی پیدا ہو اور میں آسانی سے سمجھ بھی پاؤں کہ بحیثیت انسان اس پہ عمل کیسے کیا جا سکتا ہے۔ تو باہر طور کتاب جو ہے اس کے ساتھ کسی نہ کسی معلم کی ضرورت ہے جو بتاتا رہے کہ آخر یہ کتاب کہہ رہی ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کتاب کو پڑھنے کے بعد جو سوالات ذہن میں آئیں گے ان سوالات کا جواب کس کے ذمہ ہے؟ ظاہر ہے پروردگار سے اگر آپ سوال کریں گے تو وہاں سے بھی آپ توقع نہیں کر سکتے کہ آپ سوال کریں گے اور خدا جواب دینے لگے گا۔ آپ کتاب سے بھی یہ توقع نہیں کر سکتے کہ قرآن سامنے رکھ کے آپ سوال دہراتے رہیں۔ تو کوئی ہونا چاہیے جو بات کرنے والا ہو، جو قرآن کی ان پیچیدگیوں کے اوپر گفتگو کرے۔ ایک تو یہ اس کا لازمہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باعتبار ظاہر اس دنیا سے وہ جاتے ہیں تو جاتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا رسول خدا جاتے ہوئے کیا کہہ کے گئے ہیں؟ تو انہوں نے جاتے ہوئے یہ فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اگر اکیلا قرآن کفایت کر سکتا ہوتا تو پھر رسول خدا بس اتنا بتا دیتے کہ اب تو میں نے تمہیں بتا دیا ہے تو اب میں تمہارے درمیان اکیلا قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں تو اس سے ہدایت حاصل کرتے رہو۔ رسول خدا نے یہ فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ با اختلاف روایت کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ قرآن کے ساتھ یہ چھوڑ گئے اور کچھ کا، اس وقت میں اس پہ بات نہیں کر رہا ہوں، میرا وہ موضوع نہیں ہے۔ میرا موضوع صرف ثقلین کا لفظ ہے کہ رسول خدا کی زبان سے لفظ ثقلین نکلا، یہ بات تو اسٹیبلشڈ ہے، اس پہ تو کسی نے بحث نہیں کی کہ میں تمہارے درمیان دو چھوڑ رہا ہوں۔ وہ دو کیا ہیں؟ ان میں سے ایک واضح ہے کہ وہ قرآن ہے، بے شک، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک وہ واضح ہے کہ قرآن ہے، ایک جگہ ہے کہ رسول قرآن کے ساتھ سنت چھوڑ گئے، دوسری جگہ ہے کہ قرآن کے ساتھ اہل بیت چھوڑ گئے۔ ابھی اس بحث کو چھوڑ دیجئے آپ، یہ موضوع ہوا تو اس پہ پھر بات کریں گے کہ کیا، لیکن اتنا تو طے ہے کہ اکیلے قرآن کو نہیں چھوڑ کے گئے۔ تو اگر اکیلا قرآن کفایت کر سکے تو پھر رسول خدا اکیلے قرآن کو چھوڑ کے جاتے، اور رسول خدا کی زندگی کے بعد تو زیادہ آسان تھا کیونکہ اب تو وہ سب کچھ سمجھا چکے تھے۔ اس کے باوجود دو کا چھوڑے جانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو ہر حال میں ایک ایسے ہادی کی ضرورت ہے، ہر دور میں ضرورت ہے۔ تو ویسے بھی اگر آپ قرآن کو پڑھتے ہیں اور قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن میں صرف محکم آیتیں نہیں ہیں، قرآن میں متشابہ آیات بھی ہیں، ایسی آیتیں بھی ہیں کہ جن کا مفہوم اور معنی آپ لغت سے نہیں دیکھ سکتے۔
کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کے معنی آپ لغت دیکھ کے سمجھ سکتے ہیں، کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کے معنی آپ لغت سے سمجھ ہی نہیں ایک سکتے. مثالاً کوئی آیت مثلا اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، خدا کا نور جو ہے وہ ایک قندیل کی مثل ہے، اس کے اندر ایک چراغ رکھا ہوا ہے اور وہ زیتون کے تیل سے روشن ہے. اب یہ ساری چیزیں جو نہ وہ مشرقی ہے نہ وہ مغربی ہے، تو کتاب کو کیسے آپ پوچھیں گے کہ کس نور کی بات ہو رہی ہے، کس قندیل کی بات ہو رہی ہے، یہ کون سا چراغ ہے، یہ کون سا زیتون ہے، یہ کیا باتیں کیا ہو رہی ہیں؟ تو متشابہ آیتوں کے چہرے سے پردہ کون ہٹائے گا؟ ہادی. یقیناً ہادی ہٹائے گا. اور قرآن کا یہ کہنا بھی وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، میں نے کوئی قوم ایسی خلق ہی نہیں کی جس کے لیے میں نے ہادی خلق نہ کیا ہو. تو ان اینی کیس کتاب کے ساتھ معلم کتاب کا ہونا جو ہے وہ اشد ضروری ہے، ورنہ قرآن جو ہے جو بھی اس کا مطالعہ کرے گا، قرآن یہ کہتا ہے یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، کثیر اس کو پڑھ کے ہدایت پاتے ہیں اور کثیر اس کو پڑھ کے اور بہک جاتے ہیں، اور بہک جاتے ہیں. جی بھٹک جاتے ہیں. یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا، اس کو پڑھ کے کثیر بہکتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں، کثیر ہدایت پا جاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن تو کتاب ہدایت ہے، بھٹکنے والے اس کو پڑھ کے کیسے بھٹک رہے ہیں؟ جس نے ہادی نہیں پکڑا وہ بھٹک گئے، جس نے اس کو سمجھا ہی نہیں ہے اور اپنے معنی خود لغت سے اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے. اب یہ دیکھیے کہ ہماری تو یہ لینگویج نہیں ہے عربک، ظاہر ہے ہماری مادری زبان نہیں ہے. عرب کے لوگ جن کی یہ مادری زبان تھی ان کے بارے میں بھی قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے تو وہ باہر نکل کے پوچھتے تھے لوگوں سے کہ ماذا قال آنفا، یہ ابھی رسول کیا کہہ رہے تھے. وہ نہیں سمجھ پاتے تھے کہ ابھی بھی رسول کیا کہہ رہے تھے. تو یہ ان کا پوچھنا، عرب کے لوگوں کا پوچھنا خود اس بات پہ دلیل ہے کہ صرف عربی جاننے سے قرآن سمجھ میں نہیں آتا. یہ ہمیشہ اس کے لیے ایک معلم کی ضرورت ہے جو اس کی پیچیدگیوں کو اور ان تمام تر چیزوں کو جو متشابہات ہیں ان کو واضح انداز میں پیش کرے تاکہ دوسرا سمجھ جائے. اور جو کراس آرگیومنٹ ہے، جو سوالات اٹھتے ہیں، وہ سوال ظاہر ہے کسی ایسے کے سامنے پیش کیے جا سکتے جو گفتگو کر سکتا ہے، قرآن کے سامنے تو وہ نہیں پیش کیے جا سکتے. جی ہاں، تو اس لیے اس کے ساتھ جو ہے اس کا ہونا بہت ضروری ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ قرآن مجید کی یہ کمال اور یہ خوبی بھی یہ ہے کہ قرآن میں کوئی کانسیپٹ ایسا نہیں جس کا ذکر صرف ایک مرتبہ آیا ہو، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے. قرآن میں کم از کم 2 مرتبہ اسے ضرور دہرایا گیا ہے، اور جب دوسرے مقام پہ آپ اس کو پڑھتے ہیں تو وہ پہلے مقام کی کچھ نہ کچھ وضاحت آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہے. قرآن کے بارے میں یہ بھی ہے کہ اس کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے، لیکن ایون دین جب آپ ان تمام آیتوں کو بھی پڑھ لیتے ہیں تو آپ کے سامنے ایک سمندر ہے سوالات کا. ان سوالات کے جوابات جو ہیں وہ سوائے اس گائیڈ کے، اس ہادی کے جو کتاب کو جانتا ہو، اس کا علم رکھتا ہو، اس کے علاوہ ممکن نہیں ہے. تو قرآن ایک میں کہہ سکتا ہوں مکمل گائیڈ لائن ہے بیسیکلی. جی اگر ہادی دکھائے گا کر کے کہ اس طرح ہونا ہے، جی وضاحت بھی وہی کرے گا، اس میں سے صرف آپ نے پڑھنا ہے کہ کیا کرنا ہے. جی بالکل بالکل. پھر قرآن مجید کا یہ بھی پہلو ہے کہ قرآن مجید جو ہے اگر آپ نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو پھر بھی پروردگار نے آپ کے لیے ایک آپشن رکھی کہ آپ اسے دیکھ کے تلاوت کرتے رہیں، میں ثواب دوں گا آپ کو. سبحان اللہ. یعنی کہ کسی نہ کسی جگہ اس نے رحمت کا اینگل چھوڑا ہوا ہے. تو آپ اس کو تلاوت کریں، اس کو زیارت کریں، اس کا بھی ثواب ہے، اس کی تلاوت کریں، آنکھوں کے ساتھ لگا لیں، آنکھوں کے ساتھ لگائیں، اس کا بھی ہے ثواب ہے. پھر اس میں شفا بھی ہے، جیسے آپ پڑھیں گے آپ کو شفا بھی ملے گی. تو یہ قرآن کے ذاتی اس میں وہ ہے. لیکن مفہوم قرآن سمجھنے کے لیے آپ کو بہرحال ایک گائیڈ کی ضرورت ہے، کیونکہ اس سے جتنے بھی سوالات ابھریں گے اس سوالات کو آسان انداز میں ان کا جواب دینا یہ اس ہادی ہی کی ذمہ داری ہے، تاکہ آپ کے اندر جو کنفیوژن پیدا ہوتی ہے وہ کنفیوژن نہ رہے. قرآن کا یہ واضح فیصلہ ہے کہ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ خدا کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا تم اس میں تضاد پاتے، تم اس میں اختلاف پاتے. اب آپ دیکھیں بہت سارے ٹیلی ویژن کے پروگرامز میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو نان بلیورز ہیں وہ بہت ساری آیات لے کے پہنچے ہوتے ہیں کہ جناب یہ تو کانٹراڈکٹ کر رہی ہے اور یہ آیت کیا کہہ رہی ہے اور یہ آیت کیا کہہ رہی ہے. لیکن ان آیتوں میں یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، ہر دور میں یہ رہا ہے کہ لوگ ایسی آیتیں لے کے آ جاتے تھے یہ کانٹراڈکٹ کرتی ہیں، تو ہر دور میں اس کا جواب پیش کیا گیا ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بھی ایسی چیزیں لوگ لے کے آتے تھے، رسول خدا ان کا جواب دیتے تھے کہ یہ اس کا جواب ہے جو تمہارا سوال ہے. تو
قرآن مجید یقیناً کتاب ہدایت ہے، لیکن قرآن مجید جو کتاب ہدایت ہے، ہدایت پانے والے جہاں پہ بھی الجھن کا شکار ہوتے ہیں، جہاں کنفیوز ہوتے ہیں اور ان کے ذہنوں میں کوئی سوال ابھرتا ہے، اس کی اصلاح کرنے کے لیے، اس پیچیدگی کو حل کرنے کے لیے اللہ کے پاک رسول کی بہر طور ضرورت ہے، تاکہ وہ انہیں سمجھاتے رہیں اور وہ مسلسل ہدایت پاتے رہیں۔ تو آج بھی ہم جو ہے علم پا رہے ہیں، فیض پا رہے ہیں ہادی برحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ ان سے۔ کے ارشادات پاک کا، ان کی حدیث سے، ان کی سنت سے، ان کی جو ہے وہ اسوہ حسنہ سے ہم دیکھ رہے ہیں، اور جو قرآن نے کہا ہے نبی پاک ویسا کر رہے ہیں، کانٹرڈکشن نہیں ہے کوئی کانٹرڈکشن، قرآن کے الفاظ میں اور نبی پاک کے کرنے میں، کردار میں کوئی کانٹرڈکشن، جیسا قرآن بتا رہا ہے انسان کیسا ہونا چاہیے تو سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویسا۔ بلکہ یہ کہوں تو بیجا نہیں ہوگا کہ میں قرآن کو دیکھتا ہوں تو میں محسوس کرتا ہوں کہ قرآن میں دعویٰ ہوتا ہے اور دلیل کردار محمد صلی سبحان اللہ علیہ اللہ، وسلم میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بے شک دلیل جو ہے وہ اگر دعوے کے ساتھ دلیل نہ ہو تو پھر دعویٰ ہی رہ جاتا ہے، لیکن اللہ پاک جب دعویٰ کرتا ہے تو اس نے اپنے دعوے کی دلیل کے لیے، دعویٰ قرآن ہے، اور دعوے کی دلیل کے لیے جو ہادی برحق اور جو دلیل چنی ہے وہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین۔ ہمیں چاہیے اس دلیل کے لیے جو دلیل خدا نے کائنات پر بھیجی ہے اپنے حق پر ہونے کے لیے، کہ میں اکیلا ہوں اور میرے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میں متکبر ہوں، وہ جس چیز پہ متکبر ہے وہ ہے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک آپ کو، مجھے، ہم سب کو، جو اس پروگرام کو دیکھ رہا، جو نہیں بھی دیکھ رہا، جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں، جہاں جہاں ایمان والے آباد ہیں، مالک کائنات ان سب کو اسوہ حسنہ سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک کائنات ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، یہ عشرہ مغفرت ہے، اس میں ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ مالک کائنات ہمیں خشوع و روح کے ساتھ اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک کائنات ہمارے لیے ہدایت کے اور دریچے کھول جو ابھی تک ہمارے پر بند ہیں۔ مالک کائنات اس موذی مرض کرونا کو اس دار فانی دار دنیا سے ہمیشہ کے لیے ختم کر دے۔ مالک کائنات تمام مسلمانوں کو آپس میں اتحاد و یگانگی عطا فرما، ملک پاکستان کی سلامتی فرما، ہم سب کو راہ حق پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ میاں آپ کو اور ہم کو اتنی لمبی زندگی دے کہ ہم اس کی عبادت کا حق ادا کر سکیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نے کے بعد۔